السلام علیکم، پروگرام کافی ٹائم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس مغل. آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پی کے نیوز. ناظرین، فرح گوگی کے بارے میں جو ہے وہ بہت خبریں گردش میں اس ٹائم سوشل میڈیا میں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینکر پرسن عرفان سامول. آج ہم ان سے بات کریں گے یہ فرح گوگی کے بارے میں کہ یہ اچانک سے خبریں اتنی گردش میں ہیں، یہ اس کے پیچھے کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس کے پیچھے جھوٹ ہے. اور ساتھ ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا عمران خان صاحب الیکشن لڑ پائیں گے اپنے پرانے اس کے بلے کے ساتھ. انتخابی نشان جو ہے ان کا، یا ان کو ایک نیا انتخابی نشان جو ہے وہ چوز کرنا پڑے گا. تو اور وہ کب باہر آ رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کافی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں. تو ہم ان سے جانیں گے آج. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی عرفان بھی سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ فرح گوگی کے بارے میں جو خبریں کافی سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ اچانک سے مطلب اتنی خبریں، اس میں کیا سچ ہے؟ آپ نے جب انٹرو دیا نا جی جی تو میرے سامنے یہ پرنٹ پڑا تھا، یہ خبروں کا پرنٹ ہے، اور اس پہ جو پہلی خبر ہے نا، جی جی ٹھیک ہے، وہ آپ خبر کی آپ پوزیشن چیک کیجئے، پھر یہ جب یہ اسکینڈل سامنے آیا اس کی ٹائمنگ چیک کیجئے. ٹھیک، یہ پہلے میں خبر آپ کو بتاتا ہوں. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی دولت چھپانے کے لیے فوارت کی آزادی کے بیرون ملک کے دورے. واہ، ٹھیک ہے. اچھا، یہ دورے آج نہیں ہوئے، جب یہ دورے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گئے 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. ٹھیک، یہ چیزیں اب اس وقت سامنے آ رہی ہیں. یہ بیسیکلی ان میں کچھ بھی نہیں. یہ جو خبر ہے نا، یہ جو میڈیا کے اس وقت زینت بنی ہوئی ہے اور ٹاپ کی ہیڈ لائن ہے، جی جی اور آج رات دیکھیے گا، کل رات دیکھیے گا، اگلے 2-4 روز میں نا آپ کو بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے دانشور بنے ہوئے ملیں گے، اور وہ بڑی بڑی انویسٹیگیٹو آپ کو نا سٹوریز سنا رہے ہوں گے. فرح گوگی نے فلاں ملک کا جعلی پاسپورٹ لیا، وہ فلاں ملک انہوں نے دورے کیے، فلاں ملک دولت لے کے گئے. اچھا، آپ کو ایسے کہانیاں سنائیں گے جیسے یہ لوگ کیمرہ لے کے بیٹھے تھے اور سارا سی سی ٹی وی میں ریکارڈ ہو رہا تھا، یہاں سے پیسے لیے، یہاں لے کے گئے، یہاں لے کے گئے. اچھا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ خبر اس وقت چلوائی جا رہی ہے جی لوٹی ہوئی دولت. چیئرمین اور بشرا بی بی کی لوٹی ہوئی دولت. اس سالوں تانوں خواب آ گیا لوٹی ہوئی دولت ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے یار لوٹی ہوئی، یا تو سوری، یا تو یہ کنفرم ہو کہ یہ دولت لوٹی گئی ہے. آپ ٹی وی چینل پہ خبر چلوا رہے ہو، آپ، اور ٹی وی چینلز کو بھی سوچنا چاہیے، آپ چینل پہ خبر چلا رہے ہو اور یہ چلا رہے ہو کہ لوٹی ہوئی دولت. آپ کے پاس کیا پروف ہے لوٹی ہوئی دولت؟ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو نیتوں کا اندازہ ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا، اگر سب خبر کی ٹائمنگ دیکھیے، ویسے تو ایک آپ کو بات بتا دوں، اتنی ساری خبریں آئیں کہ عمران خان کا توشخانہ سے گھڑیاں لی، کہاں گئی؟ کچھ بھی نہیں نکلا. کچھ نکلا نہیں نکلا. وہ عمران خان نے القادر ٹرسٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کا وہ گھپلا کیا، کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. ٹھیک ہے. عمران خان کو فورن فنڈنگ ہوئی، کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں نکلا. ٹھیک، اتنے حربے استعمال کر کے لے لیے، کوئی ایک ویلڈ، کوئی ایک حقیقی جو ہے نا عمران خان کا اسکینڈل سامنے ابھی تک نہیں آیا ان کے 3.5 سالہ گورنمنٹ کا. تو اچھا، عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں، بلکہ جب سے حکومت سے نکلے ہیں، تو وہ جس طرح اس نے کہا تھا نا کہ میں حکومت سے نکلوں گا تو خطرناک ہو جاؤں گا، وہ واقعی خطرناک ہو گیا اور ان کے ناک پہ لڑ گیا. اب عمران خان کو انہوں نے دبانے کی، انہوں نے توڑنے کی، کمزور کرنے کی بہت کوشش کی. آپ کے سامنے گیا سارا کچھ. زمان پارک کے جس طرح وہاں پر ریڈ کیے جاتے رہے، جس طرح دعوے بولے گئے، عمران خان صاحب کو گولیاں ماری گئی، پھر جب ہائی کورٹ کے اندر سے گرفتار کیا گیا، اور پھر جب دوبارہ اب گرفتار کیا گیا ہے، جس طرح سے پھر ان کو جج نے سزا دی، اور پھر جس طرح کی جیل میں انہیں رکھا گیا سی کلاس میں، وہ ایک سابق وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کو سی کلاس میں رکھا گیا، اور وہاں پر جس طرح کا ایک اذیت ناک اور گندا ماحول تھا، تو بیسیکلی اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یہ گیو اپ کر دے گا، سرنڈر کر لے گا اور ہماری بات مان لے گا، اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آپ 5-10 سال کے لیے پاکستان سے باہر چلے جائیں. لیکن وہ ایسا ضدی بندہ ہے، وہ کہتا ہے میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ. اب جا کے جب کچھ نہیں نہ ملا، تو اب آپ دیکھیں، ایک تو آپ نے یہ خبر سنی ہوگی چند دن پہلے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں ساری سہولیات دے دی گئی ہیں، اور ٹی وی دے دیا گیا ہے. ٹی وی پہ
10 चैनल लगा के दे दिए गए हैं मुख्तलिफ, अच्छा और 1 घंटे बाद चैनल चेंज कर दिया जाता है। इसका मतलब है, पता क्या है वैसा, ये टीवी का रिमोट है ना, इमरान खान साहब को टीवी लगा के दिया है, लेकिन उसका रिमोट इमरान खान को नहीं दिया, टीवी दिया यार, टीवी दे दिया, उसकी मर्जी है, जो चैनल देखे आपने 10 चैनल दे दिए, ठीक है। आपको एक चैनल लगा के दे दिया जाता है जी, 1 घंटा आपने ये चैनल देखना है, उसके बाद 1 घंटा आपने ये चैनल देखना है, फिर 1 घंटा ये चैनल देखना है। क्यों? वो इसलिए कि इस चैनल पे 1 घंटा हमने ये खबरें चलवानी है, वो आपको दिखानी है, वो आपको दिखानी इस चैनल पे हमने 1 घंटा ये खबरें चलानी है, वो आपको दिखानी है, इस चैनल पे 1 घंटा ये खबरें चला के आपको दिखानी है। और खबरें क्या चलाई जा रही हैं? ये बिल्कुल ऐसा ये जाली मुल्क का पासपोर्ट ले आपकी, ये मीडिया के कितने चैनल्स हैं? दर्जनों सैकड़ों चैनल्स है ना। बिल्कुल ऐसा ही। ये यहाँ पर लिखा हुआ है जी, प्रॉपर्टी टाइकॉन के मारूफ प्रॉपर्टी टाइकॉन बिजनेसमैन को पासपोर्ट दिया, उसके बेटे ने ये वो पैसे दिए। ओ भाई, इतनी हिम्मत है, आपको ये पता है कि इमरान खान की दौलत लूटी हुई है, तो बिजनेस टाइकॉन का आपको नाम नहीं आता? नाम लिखो ना, जियो लिखे, ARY लिखे, एक्सप्रेस लिखे, बड़े बड़े चैनल्स हैं ना, हिम्मत करें, क्रेडिबिलिटी की बात करते हैं। नहीं सर, यहाँ पे पर जलते हैं। बिल्कुल। तो भाईजान ये बेसिकली अब सुनिएगा, मेरी तबीयत भी सैड नहीं है, लेकिन क्योंकि ये इस तरह के प्रोपेगेंडे करते हैं, फिर हम भी थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा ही। तो ये उस शख्स को अब ये बताने की कोशिश की जा रही है। कल एक खबर चलवाई गई कि इदारे जो हैं, ये अपना तहकीकाती इदारे, FIA वगैरह, ये बारीकी से जायजा ले रहे हैं इन चीजों का, और उसके बाद जो बुशरा बेगम है वो मुलजिम भी साबित हो सकती है, फिर उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये मीडिया पे तवातुर के साथ खबरें चलवाई जा रही हैं कि बुशरा बेगम को गिरफ्तार किया जा सकता है, अभी से ये खबरें चलवाई जा रही है कि किया जा सकता है। उसको बेसिकली अब बताने की कोशिश की जा रही है कि हम आपकी बेगम को गिरफ्तार करेंगे। वो नहीं टूटा किसी भी बात पे। अब फाइनली, अब ये उनके पास फाइनल पत्ता है, ठीक है, ऐसा ही। ये उनके पास फाइनल कार्ड है, और वो समझते हैं कि जिस तरह से PTI के दीगर लोग हैं, शीरी मजारी है, अबरार लक्का है, दूसरे तीसरे उस्मान डार है, कि उनको फैमिलीज को टॉर्चर किया, फैमिलीज के जरिए उनको ब्लैकमेल करके पार्टी छुड़वाई गई। अब इमरान खान तो पार्टी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा कि मैं तहरीक इंसाफ छोड़ता हूँ। इमरान खान की बेगम को गिरफ्तार करके, ठीक है, और फिर ये चाहते हैं कि इमरान खान को ये बावर करवाया जाए कि हम आपकी बेगम को गिरफ्तार करेंगे, वरना अब हमारा मुतालबा मान लो। अब इमरान खान साहब का इस वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान है कि अगर तो खान साहब ये जो है यहाँ पर गिव अप कर जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, तो फिर तो कोई डील हो जाएगी। और अगर इस डील में जो है, इस ब्लैकमेलिंग से भी निकल जाते हैं, तो फिर मेरे भाई वो अनस्टॉपेबल है, जब तक मर्जी है जेल में रखें, फाइनली उसको निकालना पड़ेगा, और वो वजीर आजम भी बनेगा, और वो पाकिस्तान पे राज भी करेगा, अच्छा, और वो इलेक्शन भी लड़ेगा, और वो वोट भी लेगा, वो सब कुछ करेगा। अगर ये आखिरी पत्ता है, इसके बाद इनके पास कोई इमरान खान की बच्चे वैसे उसके 2 बाहर हैं, अब उसकी बेगम और बहनों को गिरफ्तार करना चाहते हैं। अगर वो कहता है ठीक है कर लो, कोई इशू नहीं है, मैं फिर भी गिव अप नहीं करूंगा, फिर इनके पास कोई चारा ही नहीं बचना।